اوہو، یہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ بہت غصے میں ہے۔ اس کے غصے کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ مصر کا نیا فرعون ہے اور یہ وقت یوسف کی کہانی کے بہت سالوں کے بعد کا ہے۔ اب یوسف اور اس کے سارے بھائی مر چکے تھے، لیکن ان کے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے تھے اور اب اسرائیلیوں کی قوم بہت بڑھ گئی تھی۔ جب کبھی یہ نیا فرعون اپنے ملک میں گھومتا پھرتا تو اسرائیلیوں کے خیمے اور گھر دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا۔ یہی ہے اس کے غصے کی وجہ۔ فرعون نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا، ہمیں ان اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد روکنے کے لیے ایک منصوبہ بنانا ہے، کیونکہ اگر کسی اور ملک کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو خطرہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف دشمنوں کے ساتھ مل جائیں گے، یا تو وہ کسی وقت ہمارے ملک سے ویسے ہی چلے جائیں۔ یہ خطرہ ٹالنے کے لیے ہم ان سے بہت سخت کام کروائیں گے، اس لیے ہم مصری آدمیوں کو مقرر کریں گے جو ان کی نگرانی کرے۔ اب اسرائیلیوں کو فرعون کے لیے بڑے بڑے شہر تعمیر کرنے تھے۔ ان کو ریت لانا تھی تاکہ شہر بنانے کے لیے اینٹیں بنا سکیں۔ وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے۔ لیکن آپ ان کے نگرانوں کو دیکھیں، وہ بہت ظالم آدمی تھے۔ وہ اسرائیلیوں کو مار مار کر کہتے تھے، زیادہ کام کرو، تم سست ہو، زیادہ محنت سے کام کرو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنی زیادہ سختی وہ اسرائیلیوں پر کرتے تھے، اتنی زیادہ ان کی تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ یہ خدا کے وعدے کے مطابق ہوا، جس کا اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے لوگ ایک بڑی قوم بن رہے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس نے اسرائیلی دائیوں کو اپنے محل میں بلایا۔ دائیوں سے مراد نرسوں جیسی عورتیں ہیں جو کسی بچے کی پیدائش کے موقع پر مدد کے لیے ماؤں کے پاس جاتی ہیں۔ فرعون نے انہیں حکم دیا، جب تم کسی بچے کی پیدائش کے وقت دیکھتی ہو کہ بچہ لڑکا ہے تو اسے جینے نہ دو، اگر لڑکی ہو تو وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ لیکن دائیاں خدا سے ڈرنے والی عورتیں تھیں، جنہیں معلوم تھا کہ کسی کو مار ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہر بچہ خداوند کی طرف سے برکت ہے، اس لیے جب وہ ماؤں کی مدد کرتی تھی تو انہوں نے کسی بھی بچے کو نہیں مرنے دیا۔ اسی طرح بہت زیادہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے اسرائیلیوں کے خاندان خوب بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر فرعون نے دوبارہ دائیوں کو محل میں بلایا اور ان سے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم چھوٹے لڑکوں کو کیوں زندہ رہنے دیتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہمارے ان ماؤں کے پاس پہنچنے سے پہلے تو بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ چونکہ دائیوں نے خداوند کی فرما برداری کی، اس لیے اس نے ان کو برکت دی اور ان کے اپنے بچے پیدا ہوئے۔ ان کے بھی خوشحال خاندان بن گئے تھے۔ جب آپ خداوند کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے طریقے سے آپ کو اجر بھی دے سکتا ہے۔ اس سخت دل برے فرعون نے اپنے گناہ سے بھرے ہوئے برے منصوبے بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، چھوٹے اسرائیلی لڑکوں کو ڈھونڈنے کے لیے تم ان کے گھروں میں گھس جاؤ۔ اگر لڑکا مل جائے تو اسے لے کر دریا میں پھینک دو۔ میں نہیں چاہتا کہ اسرائیلیوں کی بڑی اور مضبوط قوم میرے ملک میں رہے۔ اب خداوند کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟